ویڈیو دیکھنے والے معزز ناظرین کو میرا السلام علیکم۔ میں ہوں ریحان نصیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حقیقت جانو۔ دوستو، آپ نے مشہور و معروف کرنل باسمتی چاول تو زندگی میں ضرور کھایا ہوگا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس چاول کی قسم کو آخر کرنل باسمتی ہی کیوں کہا جاتا ہے؟ باسمتی چاول کے اس نام میں کرنل کے نام کی حقیقت آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل حقیقت جانو کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے نشان کو بھی دبا دیجئے تاکہ ایسی ہی حقیقت سے بھری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ دوستو، پاکستان پوری دنیا میں عمدہ ترین چاول پیدا کرنے والا ملک ہے اور اس کی سالانہ پیداوار 82 لاکھ ٹن ہے، جبکہ پاکستان کی اپنی چاول کی کھپت 39 لاکھ ٹن ہے اور دنیا کے بڑے چاول پیدا کرنے والے ممالک میں پاکستان کا چوتھا نمبر ہے، جبکہ ہمسایہ ملک بھارت 1.5 کروڑ ٹن کی پیداوار سے پہلے نمبر پر ہے۔ ناظرین گرامی، چاول کی اگر تاریخ کو پڑھا جائے تو سب سے پہلے دنیا میں چاول کو اگانے کی تاریخ چین میں ملتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ چاول برِ صغیر میں بھی کاشت ہونے لگا اور برِ صغیر کی زرخیز زمین اور آب و ہوا چاول کو بہت راس آئی اور یہاں دنیا کا سب سے بہترین چاول اگایا جانے لگا۔ ناظرین گرامی، آپ نے کرنل باسمتی چاول تو ضرور کھایا ہوگا، لیکن ان چاولوں کو آخر کرنل باسمتی ہی کیوں کہا جاتا ہے؟ تو یہ ہیں وہ کرنل صاحب جن کے نام پہ اس چاول کی قسم کو کرنل باسمتی کہا جاتا ہے اور یہ پاکستان میں پیدا ہونے والے بہترین چاولوں کی قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ تو جناب، یہ ہیں وہ کرنل باسمتی والے کرنل جناب کرنل مختار حسین۔ کرنل مختار حسین کا تعلق حافظ آباد گوجرانوالہ ڈویژن سے تھا اور وہ 1960 کی دہائی میں گورنر پنجاب کے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر تھے۔ کرنل صاحب خود بھی زمینداری کرتے تھے اور انہوں نے رائس ریسرچ انسٹیٹیوٹ کالا شکاکو سے ایک نیا چاول کا بیج خریدا جس کو رائس انسٹیٹیوٹ کالا شکاکو کے سائنسدانوں نے اس وقت نیا ایجاد کیا تھا اور کرنل مختار حسین وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے یہ بیج خرید کر اپنی زمین پر اگایا۔ عام طور پر یہ مشہور ہے کہ چاول کا یہ نیا بیج کرنل مختار حسین صاحب نے ایجاد کیا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ بیج رائس ریسرچ انسٹیٹیوٹ کالا شکاکو کے سائنسدانوں نے ایجاد کیا اور اس کو باسمتی پاک کا نام دیا گیا۔ جب کرنل صاحب نے اس بیج کو اپنی زمینوں پر لگانا شروع کیا تو اس کی خوشبو اور ذائقہ بہت ہی لاجواب تھا۔ کرنل صاحب نے یہ بیج اپنے علاقے کے دیگر زمینداروں کو بھی فروخت کیا اور آہستہ آہستہ اس کی خوشبو پورے پاکستان میں پھیل گئی اور زمینداروں نے چاول کے اس بیج کو کرنل باسمتی کا نام دے دیا اور جو اتنا مشہور ہو گیا کہ لوگ دکان پر کرنل باسمتی چاول کو طلب کرنے لگے اور کرنل باسمتی چاول آج بھی اپنے ذائقے اور خوشبو میں لاجواب ہے اور کرنل باسمتی کے نام سے ہی فروخت ہو رہا ہے۔ دوستو، چاولوں کو باسمتی اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب چاول کی فصل اپنے عروج پر ہوتی ہے اور اس کی پھلی میں چاول بن رہا ہوتا ہے تو اس کی خوشبو اتنی تیز ہوتی ہے کہ یہ انسان سے برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور اسی لیے اس کو لوگ کہتے ہیں کہ چاول کی فصل کی باز ایسی ہے کہ انسان کی مت مار دے، لہٰذا تبھی سے چاول کی خوشبو کو باسمتی کہا جاتا ہے، یعنی ایسی خوشبو جو مت مار دے۔ اور اس باسمتی چاولوں کا ذکر وارث شاہ نے 1776 میں لکھی اپنی ہیر میں بھی کیا کہ جب ہیر کی بارات کھیڑے لے کر آئے تو کھیڑوں کو بارات میں باسمتی چاول ہی پکا کر کھلائے گئے۔ تو ناظرین، چاول سے باسمتی اور باسمتی سے کرنل باسمتی کے سفر کی اصل حقیقت آپ نے جان لی۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیے گا اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کر دیجیے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔